خدا تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایک خاص مشن کے ساتھ، ایک خاص ہدف کے ساتھ ارسال فرمایا، اور انہوں نے اپنی امامت کے ادوار میں جو نبی اکرم کی وفات کے بعد سے شروع ہوئی اور غیبت صغریٰ تک جاری رہی، جب تک وہ ظاہری طور پر بھی زمین پہ تشریف فرما تھے، اس دوران میں مختلف طریقوں سے انسانوں کو ہدایت دی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس 250 سال میں بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک موجود تھے۔ نبی اکرامی کے زمانے سے لے کر ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین تک ہزاروں لوگ بنیں گے، شاید بات لاکھوں میں چلی جائے جو ان کے اطراف میں موجود تھے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک سطح پہ نہیں تھے، ایک درجے پہ نہیں تھے۔ جیسے ہم لوگ کی زندگی میں آج بھی ایسا ہی ہے۔ مثلا ہم اور آپ جو سب یہاں پہ موجود ہیں، کیا اللہ کے دین کے معاملے میں سب ایک جیسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ کوئی ایک آدمی ہوگا مثلا اس کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کسی ایک معاملے میں تعلق اچھا ہوگا، مثلا ان کی طرف فیاض ہو، لیکن شاید عبادت میں اتنا اچھا نہ ہو۔ کوئی معمول ممکن ہے کہ علم میں اچھا ہو لیکن عبادتوں میں کم ہو۔ کوئی ممکن ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری میں، زہد میں بہت اچھا ہو، لیکن جب بات آئے معاشرے میں ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرنے کی تو پیچھے رہ جائے۔ تو سب لوگ مختلف انداز میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت حساس وقت میں اہل بیت کا ساتھ دیا، اپنی جانیں قربان کی، عظیم الشان قربانیاں دی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے وہ قربانیاں نہیں دی۔ مثال کے طور پر جب مولا سید الشہداء کربلا کے میدان میں تشریف لائے اور چند لوگ ان کے ساتھ آئے، تو کیا باقی کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تھا؟ نام لینے والے تھے۔ اب یہ کہنا کہ مثلا شیعہ قاتل تھے جو بعض دشمن کہنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ غلط بات ہے۔ جو حکم صادر ہوئے وہ یزید کی طرف سے صادر ہوئے، عبید اللہ ابن زیاد ہے، عمر سعد ہے، شمرہ ہے، ان کا کیا تعلق تھا شیعوں سے؟ لیکن بہرحال یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے کوفہ میں، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے توبہ کر لی، قیام توابین میں شامل ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کی اور حضرت امیر مختار کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن بہرحال اس موقع پر شیعہ تھے جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور کیا نشانی اس بات کی؟ بہت سادہ سی نشانی ہے کہ جب اسرا کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے تو کوفہ کے لوگ شروع میں تو غفلت میں رہے، نادانی میں رہے، لیکن تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر انہوں نے گریہ کیا، وہ روئے اس بات کے اوپر کہ ہم نے غلط کیا، اور اتنا شدت سے روئے کہ تاریخ میں سب نے لکھا کہ ہاں بھائی کوفی لوگ بازاروں کے اندر بہت زیادہ روئے، اتنا روئے کہ اس کے بعد مثلا اس طرح کی باتیں کی اہل بیت سے کہ اب آپ لوگ آگے بڑھیں، ہم ساتھ دیں گے۔ اب بیوی نے قبول نہیں کیا، تو میں تم اب کہہ رہے ہو کہ ساتھ دو گے؟ 2 دن پہلے میرا بھائی شہید ہوا، تم کہاں تھے؟ اب کہہ رہے ہو ساتھ دو گے، اب بھی ساتھ نہیں دو گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ صرف شیعہ ہونا، شیعہ کہلانا، ان کے نام کو لے لینا، ان کے حتیٰ غم میں رو لینا کافی نہیں ہے۔ اگر صرف نسبت چاہیے کہ ہم ان سے منسوب ہوتے رہے، وہ تو پھر ممکن ہے، تھوڑا سا کام کریں منسوب ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ اگر ہم ان کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے کہیں بڑھ کے کام کرنا پڑے گا، ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ فرق کس طرح سے ہوتا ہے؟ مثلا کچھ اہل بیت کے چاہنے والے جو اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، بہت سارے اہل بیت کے چاہنے والے تھے جو اتنے آگے نہیں گئے، وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ہم اور آپ اجمالاً ایک جواب دے دیتے ہیں، لیکن اس اجمال کی تفصیل بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مثلا ہم لوگ اجمالاً کہیں گے کہ جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا وہ اہل معرفت تھے۔ کل مولا کی دعا میں ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ آیا وہاں پر، یقین، ایمان، یقین، نیت، عمل، 4 درجے میں آیا۔ تو مثلا وہ لوگ اہل یقین تھے، اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں یقین کی کمی تھی۔ ہاں بات بالکل صحیح ہے، جنہوں نے ساتھ دیا وہ اہل یقین تھے، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں یقین کی کمی تھی۔ لیکن سوال یہ اہل یقین کیسے تھے؟
اور اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اہل یقین بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے؟ ابھی میں کچھ دن پہلے، زیادہ سے زیادہ مہینے بھر پہلے، ایک جگہ پہ تھا پاکستان سے باہر، تو وہاں کسی بندے خدا نے ایک بات کہی، میں حیران رہ گیا. اب میں سوچنے لگا اپنے ذہن میں کہ کوفی فکر مری نہیں ہے ابھی، کوفی فکر زندہ ہے ابھی. یہ عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. ہم نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی وہاں پر کہ بھئی اہل بیت کا چاہنے والا ہونے کے ناطے ہمیں سختیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں ظالم کا مقابلہ کرنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. مثلا یہ جو یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ظالم مظلوموں پہ حملہ کیے جا رہا ہے، لوگ شہید ہوئے جا رہے ہیں، بالآخر یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اس طرح کی باتیں ہم نے کہی تھیں کہ اپنے سکون کی زندگی کو ترک نہ کریں اور چاہیں کہ دین بھی کامل ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو اور مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، سکون آرام کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کچھ نصیب ہوتا ہے. تو بندے خدا نے ایک موقع کے اوپر کہا کہ یہ جو خدا ہے یہ امتحان سخت لیتا ہے لیکن بعد میں سب کو پاس کر دیتا ہے، اور اگر ہم ساتھ نہ بھی دیں تو کچھ اور لوگ ہوں گے کہ جو یہ کام کر دیں گے. مثلا چلو ہم نہیں آئے ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی اور آ جائے گا، کر لے گا. اور اس نے کہا کہ ہمارے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، آپ بہت سخت کر رہے ہو معاملے کو. تو میں نے اس کو کہا کہ بندے خدا، وہ جو کوفی تھے وہ بھی یہی تھے، کوفی بھی یہی کر رہے تھے کہ بھئی امام حسین کا ساتھ دینا ہے، وہ کوئی اور ساتھ دے. ہم جو ہیں وہ امام حسین کا نام لیں گے، ان کے نام پر، حتیٰ بعد میں شہادت کے 2 دن بعد گریہ بھی کیا، انہوں نے سارے کام کیے لیکن ساتھ نہیں دیا. حتیٰ جب گریہ کیا تب بھی کیا اہل بیت کو اسارت سے چھڑا لیا؟ نہیں، اہل بیت اسیر رہے. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی گریہ میں صادق نہیں تھے. اگر اس وقت بھی ندامت پہ سچے ہوتے تو وہ کم سے کم اسارت سے تو چھڑاتے، اسارت سے نہیں چھڑایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ صرف جذبات کے اظہار کا نہیں ہے، اس میں کچھ اور بھی لینا پڑے گا، سختی اٹھانی پڑے گی کوئی نہ کوئی. تو اب ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ جو سختی اٹھا لیتے ہیں، مشقت برداشت کر لیتے ہیں، قربانی دے لیتے ہیں، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ یقین کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو میں چند جملوں میں اس کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور دوبارہ انشاءاللہ دعائے مکارم الاخلاق سے چند جملے عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی جو ابھی مقدمہ بنائے گی تاکہ وہ چیز بھی لنک ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. کل دعا کا جو حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس میں امام نے 4 مرحلے ارشاد فرمائے تھے. ایمان بتایا تھا، ایمان کے بعد یقین، یقین کے بعد نیت، نیت کے بعد عمل. ایمان یقین پہ ہے. یقین کیسے آتا ہے انسان؟ مثلا کس پہ یقین؟ مثلا خدا پہ یقین، خدا کی رزاقیت پہ یقین. زبان سے تو سب کہنا ہے خدا رزاق ہے، خدا رب ہے، لیکن میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو خدا کو رب کہتا ہے تو وہ دنیا کے چھننے پہ اتنا مرتا کیوں ہے؟ پھر جو کہتا ہے خدا مالک ہے، ایک ظالم کھڑے ہو کے اس کو دھمکی دیتا ہے، اس کا جگر ہلنے لگتا ہے. خدا مالک کیسے ہو گیا پھر؟ اگر خدا مالک ہے، خدا قدیر ہے، خدا محافظ ہے، خدا حفیظ ہے، تو تم اس ظالم کے چک چک کرنے سے ڈر کیوں رہے ہو؟ پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے بہرحال لفظ میں تو کہہ رہے ہو لیکن دل میں وہ حالت نہیں ہے. میں اور میں بھی ایسے ہی ہوں. اگر آپ سے کہنے کا مطلب نہیں کہ میں کوئی کمال کر کے آ گیا. تو ہم کیا کریں کہ ہمارا یہ یقین آ جائے. اگر یقین ہوا تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا. لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی الحمدللہ رب العالمین، اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہے، سخت ترین حالات میں خدا پہ ایمان کو نہیں چھوڑا ہے، مشکلات میں پائیداری دکھائی ہے، استقامت دکھائی ہے. الحمدللہ ہماری قوم کے اندر لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیزیں صرف پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتی.
مثلا فرض کیجئے کوئی یہ کہے میں خدا کے اوپر یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ہم کیا کریں؟ ہم اس سے کہیں گے بھائی کل ہم عقائد کی کلاس رکھیں گے، اس میں توحید پہ دلیلیں دیں گے، تم آ جاؤ، تم توحید کے اوپر دلیلیں ہم سے سیکھ لو، اور جب کلاس ختم ہوگی تو تمہیں یقین نصیب ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ میں نے خود پتہ نہیں کتنی دفعہ عقائد کے اوپر کلاسیں کی ہیں، توحید کے اوپر دلائل پہ دلائل دیتا چلا جاؤں گا، ایک مقدمہ بن جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جواب بن جاتا ہے، یقین نہیں آتا اس سے۔ مثلا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک عجیب معرکہ ہوا، ایک دفعہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے، اور نماز کو سب بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نماز پڑھتے پڑھتے اچانک شیطان نے میرے دماغ میں کہا کہ اچھا تم نے اگر بہت اچھی نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنت میں چلے گئے تو کیا ہوگا پھر؟ اچھا مجھے اس وقت کلیئر نہیں تھا کہ بھئی ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے بعد مثلا یہ کیا ہونے والا ہے، مثلا یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کریں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا تزکیہ نفس کریں گے تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی، تو اللہ کی قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں کلیئر نہیں تھیں، جبکہ دو اور دو چار کی طرح کلیئر کی جا سکتی ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی جب انسان اچھی عبادتیں کرتا ہے اس کے نتیجے میں تزکیہ نفس کرتا ہے، جب تزکیہ نفس کرتا ہے تو اللہ کی اوصاف اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اللہ کی صفتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، اور میں نے عرض کیا آپ کا صبر نہیں بڑھ رہا، اس کا مطلب ہے نماز قبول نہیں ہو رہی۔ اس وقت میرے ذہن میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ اچھی نماز پڑھنے سے مجھے کیا نصیب ہونا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کیا ہے۔ چونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اچانک مجھے لگا جیسے نماز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ تو یہ کلاسز وغیرہ جو ہم رکھتے ہیں وہ اس کام کے لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو لائف میں کلیئرٹی مل جائے کہ بھئی آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ کبھی شیطان آپ کو دو جملے بولے آپ پھنس جائیں، بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں، کلیئر نہیں ہوتی چیزیں۔ ایک بندہ خدا مجھے ملا، وہ بھی پاکستان سے باہر ملا تو پاکستان کے اندر رہتا باہر تھا، تو اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، کہنے لگا آپ بہت زیارت عاشورہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں کہتا ہوں۔ کہنے لگا میں پڑھتا تھا میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا ایک دن میں پڑھ رہا تھا اور اس میں جب پڑھتے پڑھتے پہنچ رہا اس کے اوپر کہ اللہم الان آل زیاد و آل مروان و فلاں و فلاں، تو کہنے لگا اچانک میرے ذہن میں سوچا کہ آل مروان تو مر چکے، آل ابو سفیان تو مر چکے، آل زیاد تو مر چکے، اب ان کو لان کرنے کا کیا فائدہ؟ تو کہنے لگا بس اس کے بعد سے میں نے چھوڑ دی۔ تو میرے دل میں آئی اس سے کہوں کہ جب تم قرآن پڑھ رہے ہو اور اس میں فرعون اور حضرت موسیٰ کا آئے تو وہ دونوں بھی مر چکے، تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وہ بھی چھوڑ دو، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ بھائی یہ کیریکٹرز ہیں، یہ کیریکٹرز ابھی زندہ ہیں، نام تبدیل ہوئے ہیں۔ آل مروان موجود ہے، آل سفیان موجود ہے، آل زیاد موجود ہے، فرعون بھی موجود ہے، نمرود بھی موجود ہے، نام تبدیل ہوئے ہوئے ہیں۔ خدا نے متعال کہہ رہا ہے میں نے 3000 سال پہلے والا فرعون تمہیں بتا دیا، اپنے دور کا فرعون خود ڈھونڈو، اور جس طرح حضرت موسیٰ نے مقابلہ کیا تھا تم بھی مقابلہ کرو۔ زیارت عاشورہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ اتنے فاسد ہیں معاشرے میں آل مروان کی طرح ہیں، انبیاء اور اولاد انبیاء کے دشمن ہیں۔ ان آل مروان پہ لان کرو، یعنی یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان کو خدا رحمت سے دور کرے۔ لان کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ خدا کے دشمن ہیں، ان کو رحمت سے دور کرے خدا۔ اپنی زندگی میں جا کے دیکھو کون ایسا کر رہا ہے، اور پہلے مرحلے میں تو خود یہ نہیں بن جانا کہیں، دوسرے مرحلے میں تمہارے معاشرے میں کوئی ایسا ہو اس سے دور رہو، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تبرہ، ہم بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی کس کا اللہ کے دشمنوں سے کسی کا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا تعلق، کسی کی دوستی فرعون سے ہونی چاہیے، نمرود سے ہونی چاہیے، سامری سے، قارون سے ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، یہ تبرہ۔ تو ہم لوگوں کو باتوں کا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ جو ہم کلاسز رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کلاس میں آئیں، آپ کو جواب پتہ چل جائیں گے، کل شیطان آپ سے کچھ کہے، وسوسہ کرے، آپ اس وسوسے کا جواب دے دیں، لیکن کیا اس سے یقین مل جائے گا؟
وہ یقین جس سے آپ کربلا میں پہنچ سکیں؟ نہیں. دلیل مل جائے گی، وسوسے کا مقابلہ کرنے کے لیے جواب مل جائے گا. یقین کیسے آتا ہے؟ اس یقین کے لیے ایک اور راستہ طے کرنا پڑتا ہے. اس یقین کے لیے آپ کو اپنے تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنی پڑتی. یہ یقین کتابوں سے نہیں آئے گا. کتابیں مددگار ہوتی ہیں، معاون ہوتی ہیں، درس مجلس سب انسان کو مدد دیتے ہیں. یقین کیسے آتا ہے؟ یقین نورانیت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ آپ کو محنت سے ملے گا. آپ یہاں پر تشریف لائیں، 8:30 بجے مجلس سنیں، 9:30 بجے تک گھر جائیں، کہیں مجھے یقین حاصل ہو گیا، یہ نہیں ہوگا. یہاں سنیں، زندگی میں عمل کریں، کچھ مدت عمل کرتے رہیں، اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے رہیں، خدا یقین نصیب فرمائے گا. اور وہ جو مولا کی روایت ہے، میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ظاہر سبھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک راوی امام کے پاس آتے ہیں عنوان بصری نام کر کے، اور امام سے نصیحت طلب کرتے ہیں. امام نصیحت فرماتے ہیں، یہ کرو یہ کرو، 12 جملے ارشاد فرماتے ہیں. ان 12 جملات کے اندر پورا دستور العمل اخلاق کا دیتے ہیں. یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ آخر میں ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے علم چاہیے. تو یہ علم کا مطلب صرف رٹنا رٹانا نہیں تھا، علم کا مطلب ایک خاص یقین تھا. امام نے فرمایا کہ لیس العلم بالتعلیم والتعلم، یہ جو علم کی تم نے بات کی یہ سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوگا، بل ہوا نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم وہ نور ہے جو خدا جس پر چاہتا ہے اس کے قلب پہ نازل کر دیتا. البتہ خدا بے بنیاد نہیں چاہتا، نعوذ باللہ، بے قانون نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہی وہی ہے جہاں انسان میں قابلیت بن گئی ہو، صلاحیت ثابت کرے کہ میں نور لینے کے قابل ہوں. وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ وہ تزکیہ نفس سے ثابت ہوتا ہے. لہذا امام نے ان جملات کے ہمراہ جو نصیحتیں فرمائی وہ ساری کی ساری اخلاقی نصیحتیں تھیں، عمل کی نصیحت. یہ زندگی، ہماری زندگی بھی یہی ہے. ہم الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، اللہ نے ہم پہ رحم کیا، لطف فرمایا. قرآن، اہل بیت، سید الشہداء کی عزاداری، یہ دینی ماحول ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے دنیا کے خطوں میں یہ ممکن نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تر سختیوں کے باوجود بہرحال پاکستان میں ممکن ہے. یہ جو سب نصیب ہوا ہے یہ انتہا ہے؟ نہیں، انتہا نہیں ہے، یہ آغاز ہے. یہاں سے شروع ہونا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ انتہا ہے. ہم سمجھتے ہیں محرم آیا، سفر کا مہینہ آیا، ہم مجلس میں گئے، مجلس سے گھر واپس آئے، صبح زندگی روزگار کچھ اور، شام کو پھر وقت آئے گا، پھر مجلس چلے جائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا، یہ انتہا ہو. نہیں، یہ انتہا نہیں ہے. یہاں سے آپ شروع کریں، سید الشہداء کا پیغام لیں، اپنی زندگی میں جائیں، تزکیہ کریں، محنت کریں نفس کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر. اس سے وہ آپ کو یقین نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ جب سید الشہداء کے وارث تشریف لائیں ہم اور آپ ان کا ساتھ دے سکیں گے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. یہ دعائے مکارم الاخلاق ہم جیسوں کو، یا بولو خوش قسمت لوگوں کو، اللہ ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. تیار کرنے کے لیے عمل کریں اس کے اوپر تاکہ تیاری نصیب ہوگی انشاءاللہ. دعا کے چند جملات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس کے کچھ ایک اور حصے کو عرض کروں. سیکھنے کی کوشش کریں. عملوں کے ساتھ بعض اوقات دل میں ایک عجیب وسوسہ آتا ہے، اور وسوسہ یہ آتا ہے کہ اتنا کچھ کہہ دیا، اتنا کچھ سنا دیا، سن لیا، کیا ہوا پھر بعد؟ عمل نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا. عمل چاہیے. باتوں پہ غور کریں، اہمیت دیں. مثلا جو امام نے فرمایا، یہ جو سیکوینس میں 2-3 دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ایمان، یقین، نیت، عمل، اس زندگی میں ڈھونڈیں اپنی، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا. اگلے پیراگراف میں امام نے ارشاد فرمایا، ایک بار پھر مولا چوتھے امام کی ذات مقدس پہ درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل.
یہ پیراگراف میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ جملات. فرمایا امام نے کہ اے اللہ نبی اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا. صبح سے شام تک جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ وہی ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے. ممکن ہے کوئی یہ کہے مولانا رزق حلال کیا کمانا عبادت نہیں ہے؟ ہاں رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن زندگی صرف اسی لیے ہو کہ رزق کمانا ہے؟ نہیں. رزق حلال زندگی کا ایک حصہ ہے، اصلی حصہ بھی نہیں ہے. اصلی حصہ کیا ہے؟ اس رزق حلال سے اللہ کی بندگی ہونی ہے. فرمایا عبادت مثلا 80 درجے تک، مثلا 80% عبادت مثلا رزق ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس رزق کو خود سمجھ لیں یہ ہدف ہے. پیسہ ہدف ہے. پیسہ کس نے کہا ہدف ہے؟ انسان رزق حلال کمائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ابھی آئے گا اس میں دعا کے اندر کہ رزق کی حیثیت کیا ہے. یہ دعا بہت نفیس دعا ہے. اس کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے گھر میں جا کے پڑھنا شروع کیا یا نہیں کیا. گھر جا کے دوبارہ پڑھیں ضرور. 2-3 جملات ہی ہم بول پا رہے ہیں، بعد میں تو آپ دیکھیں خود کی کیا ہے، پھر روک روک کے ترجمے کو دیکھیں. مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے. خدا بے نیازی دے دے، ایسی بے نیازی دے کہ جتنی بھی مصروفیتیں مجھے عبادت سے روک رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں، میں اپنی زندگی میں کنسنٹریٹڈ کام کروں. اگر کسی انسان کو خدا ایسی مصروفیت میں ڈال دے جس سے وہ اللہ کی بندگی بھی نہ کر سکے، اس کا مطلب ہے وہ مصروفیت یقیناً شیطانی ہے. خدا متعال فرماتا ہے سورہ نور کے اندر رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. مومنین ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت اور خرید و فروش اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی، اللہ کا ذکر بھولتے نہیں ہیں. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ اگر میں نماز سے پہلے کہیں کوئی کام کر رہا تھا اس سے نکلوں نماز پڑھوں، میرے دماغ میں صرف یہ پھنسا ہوا ہے بس جتنی جلدی اس کو ختم کروں تاکہ کام میں دوبارہ لگ جاؤں. اچھا اس بندے کی زندگی میں کون سی چیز اہم ہے؟ نماز اہم ہے یا وہ کام اہم ہے؟ وہ کام. نماز سے پہلے بھی اس کا دماغ اسی میں تھا، نماز کے بعد بھی اس نے اسی پہ جانا ہے، جلد از جلد ختم کر رہا ہے تاکہ بوجھ نعوذ باللہ ہٹے، کسی طرح وہ کام پورا کرے. اس کے بعد یہ کہتا ہے میں بندگی کر رہا ہوں. بھائی تم بندگی نہیں کر رہے ہو، میں اور تم جہنم سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ جہنم میں نہ جانا پڑے. اصل معاملہ یہ ہے، اصل معاملہ یہ. امام فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی بندگی اصل ہے، باقی چیزوں سے دعا کرو خدا تمہیں بے نیاز کر دے. اور ظاہر ہے کہ وہ بے نیازی اس وقت آئے گی جب ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں گے. اس کے لیے اتنے مستحبات بتائیں، بھائی نماز سے پہلے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. یہ کیوں اتنا زیادہ ہمارے پاس ہے؟ اذان دو، اقامہ کرو، پہلے تو وضو کرو، سب کیوں ہے؟ تاکہ تھوڑا دنیا سے باہر نکلو، اپنا دماغ خدا پہ لگاؤ، جب نماز پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھ لو. بس ہم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے استغفار کرو کہ تم نے نماز سے پہلے جتنے گناہ کیے ان کا استغفار کر لو تاکہ نماز صحیح سے پڑھو. آیت اللہ عثمان بہجت فرماتے تھے نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کی وقت کے امام سے توسل کرو. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کل پرسوں شاید عرض کیا تھا، ہم پاؤں سلپ ہوتا ہے مولا مشکل کشا کو پکارتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں. ادھر کیوں نہیں پکارتے؟ ان کو پکارے مولا میں مشکل میں ہوں، میری نماز میں توجہ صحیح نہیں ہو رہی، مدد فرمائیں، اس مشکل میں میری عنایت فرمائیں، مشکل مدد کریے. تو آیت اللہ عثمان بہجت فرماتے تھے کہ وقت کے امام سے توسل کرو کہ نماز میں تمہاری توجہ باقی رہے. محنت کرواتے تھے لوگ. مجھے مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے. الہی انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا. کل کے دن سوال خدا کس بارے میں کرے گا؟ گاڑی کا ماڈل کون سا تھا، گھروں کا سائز کون سا تھا، سولجر بازار میں رہ رہے تھے یا پی سی ایچ ایس میں رہ رہے تھے، تم نے گھر بڑا کیوں نہیں لیا، یہ خدا سوال کرے گا؟ نہیں، اس پہ کوئی سوال نہیں کرے گا.
سوال اس پہ کرے گا کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ تم انسان بنو. میں غفور تھا، تمہیں بھی غفور بننا تھا. میں صادق تھا، تمہیں بھی سچا بننا تھا. تم وہ بنے یا نہیں بنے، اس پہ سوال کرے گا. امام فرما رہے ہیں خدایا ان مصروفیتوں میں تک دے، انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا. رزق کمانا اچھا ہے یا برا ہے؟ اچھا ہے. کیوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا. یہ بھی آئے گا دعا کے اندر. اس حساب سے رزق کمانا اچھا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ تو نہ پھیلانا پڑے. پھر خدا نے مثلا میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، میری والدین کی ذمہ داریاں ہیں. خدا اس کے بارے میں سوال کرے گا تم اپنے والدین کے لیے سہولت کا سبب بنے یا نہیں بنے. رزق کماؤ، پیسہ لاؤ، والدین کے کام آؤ. تم سے سوال کیا جائے گا تمہارے ازواج کے بارے میں، بچوں کے بارے میں. تمہیں خدا نے یہ امانت دی تھی، تم نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، ان کو سہولت دی یا نہیں دی، اس کے بارے میں سوال کرے گا. ہاں کرے گا، اس میں رزق کماؤ. لیکن وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے شان و شوکت دکھانی ہے. اس کا کوئی سوال نہیں ہونا. تو شان و شوکت کیوں دکھاؤ، دکھاوے کے کام کیوں کرو. ابھی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں کے دکھاوے سے نکل کر دین کے کام بھی دکھاوے کے لیے کرنے لگے. بہت سارے دینی کام دکھاوے کے لیے ہونے لگے، آپ کو بتائیے. اور میں اس پہ کیا عرض کروں. امام نے فرمایا اور میری زندگی کے ایام کو غرض خلقت کے انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے. میری زندگی کیوں گزرے؟ اس کام کے لیے گزرے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا. اب اس کے بعد معرکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ سب مقدمہ بنا. اب دیکھیے فرمایا اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے. اس کا مطلب کیا ہے دوسروں سے بے نیاز کر دے؟ میں اس جملے کو خاص کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ. کیا انسان دوسرے انسانوں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ مثلا قدیم زمانے سے بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک انسان سارے کام نہیں کر سکتا. ایک آدمی کو کھانے کے لیے گندم چاہیے، ایک آدمی کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، پاؤں کو بچانے کے لیے جوتا چاہیے، رات کو ٹھہرنے کے لیے گھر چاہیے. سب خود بنائے نہیں بنا سکتا. وہ جو غاروں میں رہتے ہیں، جو دنیا کا 0.5% بھی نہیں ہے، وہ بھی سب کچھ نہیں کر پاتے. ہمیشہ سے انسان کی تہذیب مل جل کے رہنے پہ بنی ہے. مل جل کے رہتے ہیں. موچی جوتے کا کام کرتا ہے، بڑھئی لکڑی کا کام کرتا ہے، ایک آدمی جانور پکڑ کے لاتا ہے، ایک آدمی کپڑے سیتا ہے. سب اس طرح کر کے رہتے ہیں. تو امام نے کیوں کہا خدایا مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے؟ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کا مطلب کیا؟ کیا دوسروں سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ کہ میں شہر کے باہر چلا جاؤں، سارے کام الف سے لے کے یہ تک خود کروں، یہ بے نیازی ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہو سکتا. اہل بیت نے اپنی زندگی میں خود یہ نہیں کیا. مل جل کے رہے. کپڑا کہیں اور سے خریدا، جوتا کہیں اور سے خریدا، خود کچھ کاموں کو کیا، باقی زندگی گزاری. تو بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کروں گا. مثلا میں حق پر رہتے ہوئے کوئی کمائی کرتا ہوں، اس کمائی سے میں ایک زندگی گزار رہا ہوں. میں نے حق پہ رہتے ہوئے حلال کمائی کی، اس حلال کمائی سے میری زندگی کا ایک سٹینڈرڈ ہے. زندگی کا اسٹینڈرڈ مثلا فرض کر لیں 1 سے لے کے 10 تک جاتا ہے. 10 پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھر دیا اپنے لیے. 0 پہ وہ لوگ ہیں جس کو کچھ نصیب نہیں ہوا. میری زندگی مثلا 2 پہ آئی ہے. اب 8 درجے مجھ سے اوپر ہیں. اس میں میرے خاندان والے بھی شامل ہیں، اس میں میرے دوست بھی شامل ہیں. اب یہ جب مجھ سے ملتے ہیں، فرض کریں نعوذ باللہ، خدا ایسے رشتہ داروں سے محفوظ فرمائے، وہ اپنی دولت کی شان و شوکت میرے اوپر جماتے ہیں. میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں، میں جب دینی طالب علم بنا 1984 میں، تو جو مجھے ملتا تھا وہ کہتا تھا تم کھاؤ گے کہاں سے، تمہاری زندگی کہاں سے گزرے گی. اس کے بعد کسی نے تو یہاں تک مجھے کہا کہ تم واپس آؤ گے نا پاکستان، تم پھر ہم ہی سے مانگو گے. مولا کا احسان یہ ہوا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے مجھ سے مانگا، خدا نے کر کے دکھایا. لیکن دماغ میں لوگوں کی یہ ہے
اچھا اب جب میں یہ سنتا تھا میرا دل بیٹھتا تھا کہ میں واپس گیا نہیں ہوں, یہ لوگ میرے لیے شمشیریں تیار کر کے بیٹھے ہیں, واپس آؤں گا تو میرا کیا بیڑا گرک کریں گے یہ لوگ. تو میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے آنے سے پہلے ایک گھر کرائے پہ لے لیا, خالی گھر. میں نے کہا بھائی میں مروں یا جیوں, بھوکا رہوں یا پیٹ بھرا ہوں, خالی گھر اپنا ہوگا اس میں بیٹھوں گا, کسی کے گھر پہ نہیں جاؤں گا. میں بہت محنت کی شروع میں 10 سال, اب یہاں پہ خیر بتانے کا کیا فائدہ, کہانی کی طرح سختیاں اٹھائیں, سارے کام کیے. سب منتظر کس بات کے تھے؟ منتظر اس بات کے تھے کہ یہ آئے گا ہم سے کچھ مانگے گا, پھر یہ مجھے ذلیل کریں گے. امام کہہ رہے ہیں خدایا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دو, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, لوگوں کی شان و شوکت میری آنکھوں کو چکا چوند نہ کرے, لوگوں کی باتیں میرے دلوں کو کاٹے نہیں, لوگوں سے بے نیاز کر دے. اگر خاندان اطرت لوگوں سے بے نیاز نہ ہوتا تو کیا بازاروں میں جا سکتا تھا؟ کتنی باتیں سننی پڑی ہیں, کتنی باتیں, کتنی نعوذ باللہ تعالی, سب نعوذ باللہ لعنت ان لوگوں پہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا, لیکن اپنے دانش میں ان کو کم عزت کرنا چاہ رہے تھے نا. اپنے دانش میں یہ دشمنان دین اہل بیت اطہار علیہ السلام سلام اللہ علیہ اجمعین کی عظمت کو کم کرنا چاہ رہے تھے. خدا متعال نے اہل بیت کے دلوں کو لوگوں سے بے نیاز کر دیا تھا. عظمت محمد و آل محمد پہ قرآن صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ جو ہمارا بعض اوقات معجزے سمجھتے ہیں نا, کہ ہم کہتے ہیں امیر المومنین نے شمشیر چلائی, کس کس فرشتے کے پر ٹوٹ گئے اور یہ ہوا, یہ معجزہ ہے, یہ چھوٹا معجزہ ہے. اہل بیت بازاروں سے گزرے, یہ بڑا معجزہ ہے. ان کے ارادے میں کمی نہیں آئی, یہ بڑا معجزہ ہے. اس کی شان و شوکت اس شمشیر چلانے سے بہت آگے ہے. امیر المومنین نے کبھی اپنی زندگی کے مصائب میں جنگ کا تذکرہ نہیں کیا. امیر المومنین نے اپنی زندگی کے مصائب میں گھر میں صبر کرنے کا تذکرہ کیا. لوگوں سے بے نیاز ہو جانا بہت بڑی صفت ہے, اور اس لیے امام نے فرمایا خدایا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. کیوں؟ اگر میں لوگوں کی باتوں سن سن کے متاثر ہوتا رہا, میں دین پہ باقی نہیں رہوں گا. لوگ تو کام خراب کر دیتے ہیں. اگر آپ دین کے راستے پر چل رہے ہیں, آپ کو کہیں گے یہ بیکورڈ ہے. اگر آپ خدا متعال کی خاطر کوئی قربانی دے رہے ہیں, کہیں گے یہ بے وقوف ہیں. روایتوں میں موجود ہے کہ جو ایمان پہ رہے گا آخری دور میں, لوگ کہیں گے پاگل ہے, دیوانہ ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں. امام فرما رہے ہیں خدا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے. نہ اس میں بے نیازی کہ جوتا ان سے نہ لوں, کپڑا ان سے نہ لوں, نہیں, ان کی باتیں میرے اوپر اثر نہ کریں. میں حق کے راستے پر چلوں اور ان کو مت دیکھوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں. یہ بے نیازی دولت ہے, یہ بے نیازی خدا کا خزانہ ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پہ نازل فرماتا ہے. ورنہ ہم انسان ایسے نہیں ہیں, ہمیں کوئی ایک جملہ بولتا ہے ہم لوگ ہل کے رہ جاتے ہیں. آپ ذرا سے کوئی کام کر رہے ہیں کہ آپ نے کام بڑا اچھا کیا ہے, ایک آدمی آیا یوں ہی اس نے کہہ دیا یہ کیا کیا تم نے, ابھی تک آپ لگ رہے تھے کہ سب سے اچھا کام آپ کا ہے, ایک آدمی نے ایک جملہ بول دیا, آپ کے دل میں معاملے ختم. آپ نے کہا لو بھائی شاید میں کام غلط کر رہا ہوں. وہ مشہور واقعات کہتے ہیں, ایک آدمی کہیں بکرا بیچنے جا رہا تھا, بڑا اچھا اس کا بکرا تھا, بہت زبردست. وہ بیچنے جا رہا تھا, 4 چور تھے, انہوں نے دیکھا یہ بکرا اس کا ہے, اس کو خریدنا چاہیے سستے میں, اسے لوٹنا چاہیے. تو ان میں سے ایک چور آیا اچھے لباس پہن کے, اور اس کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ یہ کتا بڑا زبردست ہے تمہارا. اس نے کہا کیا کتا؟ بھائی میں بکرا لایا تھا. کہنے لگا نہیں کتا ہے, کتا بہت اچھا ہے تمہارا. اس نے کہا نہیں بھائی کتا نہیں بکرا ہے. کہنے لگا نہیں مجھے تو کتا لگ رہا ہے, چلا گیا. دوسرا چور آیا, اس نے کہا بھائی بڑے اچھے لگ رہے ہو, تم بہت اچھے آدمی ہو, بڑے شریف ہو, کتا بھی تمہارا بہت زبردست ہے. اس نے کہا بھیا صبح کو تو بکرا لے کے نکلا تھا, یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ ایک آدمی نے کہا کتا وہ پاگل ہوگا, اندھا ہوگا, یہ دوسرا کہاں سے آ گیا, یہ بھی کہہ رہا کتا. تیسرا آیا, چوتھا آیا, آخر میں اس نے کتے کے بھاؤ پہ اپنا بکرا بیچ دیا. کیوں؟
بالآخر کب تک برداشت کرتا؟ ایک آدمی نے ایک بات کہی، اس کے دل میں شک آیا، دوسرے نے اس شک کو مضبوط کیا، تیسرے نے اس کے اوپر کیل ڈھونڈ دی، چوتھے نے معاملہ ہی ختم کر دیا، اس نے کہا بھائی اصل میں پاگل ہوں، میں اس کو بکرا سمجھ رہا ہوں، یہ تھا ہی کتا اصل میں۔ ہم انسان ایسے ہیں، دوسروں کے کہنے آ جاتے ہیں۔ اب وہ نعوذ باللہ فاسق ہے، فاجر ہے، دنیا پرست ہے، حریص ہے، اہل بیت کا اس کا تعلق، نام کا تعلق ہے، چار باتیں بولتا ہے، ہمارا دل جناب علی بیٹھ گیا، ہم نے کہا بس اب تو دولت چاہیے۔ اب میں بتاؤں، جو عقل مند، جو تھوڑا سا عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، ذرا سی کمی ہوگی نا تو وہ کہے گا ویسے تو میں دنیا پرست نہیں ہوں، لیکن اب یہ جو دنیا پرست میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، اب ان کا بدلہ لینے کے لیے میں دنیا لے کر آؤں گا۔ لو، ایک کو شیطان دھوکہ دیتا ہے دنیا پرست بنا کے، اس کو دھوکہ دیا دنیا پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا لے کر آؤں گا میں، پھر پھنس گیا، پھر دنیا پرست ہو گیا۔ امام فرمانا خدایا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، میں حق کے راستے پہ چلوں، لوگوں کی باتیں مجھ پہ اثر نہ کریں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، اب باتوں پہ اثر نہ ہو، باتوں کا اثر نہ ہو، اب دیکھیے کس طریقے سے امام فرق دکھا رہے ہیں، یہ ہو یہ نہ ہو۔ فرمایا میرے رزق میں گشائش اور وسعت عطا فرما، احتیاط اور دست نگری میں مبتلا نہ کر۔ رزق میں وسعت دے، احتیاط اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ نہ ہو۔ اچھا، امام نے یہ نہیں کہا مجھے دولت کی شان و شوکت دے، نہیں، امام نے فرمایا خدایا مجھے احتیاط اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اس سے بچا لے، ایسا رزق دے جس میں یہ نہ کرنا پڑے۔ بس اس کو ہم بیان کرتے ہیں روایات کے اندر، اہل بیت فرماتے ہیں ہم نے خدا سے قناعت مانگی اپنے لیے، دولت نہیں مانگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی اولاد طاہرہ کے لیے اللہ سے قناعت مانگی، دولت نہیں مانگی۔ ہم لوگ یا دوسروں کی باتوں سے متاثر ہو کر یا اپنے اندر قلب کے مریض ہونے کی وجہ سے دولت کے پیچھے جاتے ہیں، اور دولت کے پیچھے اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں محتاجی سے نجات مل جائے، دست نگری سے نجات مل جائے، خواہش یہ ہوتی ہے دکھائیں گے پھر ان کو پتہ چلے کہ دنیا کیا ہوتی ہے، ظاہر غلط ہے۔ امام فرمانے خدایا مجھے رزق میں گشائش اور وسعت عطا فرما، احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے۔ عزت دے، غرور نہ دے۔ عزت اور غرور میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی جو عزت مند ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اگر خود بھی عزت مند ہوتا ہے تو کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ متکبر انسان دھوکے باز اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دوسروں کو بھی ذلیل کرتا ہے۔ امام فرمانے خدایا عزت دے، توقیر دے، کبر اور غرور نہ دے، میرے نفس کو بندگی اور عبادت کے لیے رام کر دے، اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے۔ اب دیکھیے کس کو کیا خطرہ لگ رہا ہے، جس کو عزت آتی ہے اس کو خطرہ کیا ہے، غرور بھی آ جائے گا۔ اچھا، اگر کسی کو خدا عزت دے اور وہ غرور دکھائے تو کیا ہوگا؟ اب تیار ہو جاؤ ذلت اٹھانے کے لیے۔ امیر المومنین کا عجیب فرمان، بہت خوبصورت ایک فرمان ہے۔ میں بعض اوقات شاید آپ کو لگے میں تھوڑا جذباتیت میں آ گیا، تو بہت عجیب فرمان، خوبصورت فرمان، جب زندگی کی حقیقت کو دیکھتا ہوں واقعاً بہت خوبصورت فرمان۔ فرمایا تکبرک فی الولایت ذل فی العزل، اگر تم طاقت کے دور میں تکبر دکھاؤ تو پھر یہ کمزوری کے دور میں ذلت کے برابر ہوگا۔ آج تمہاری طاقت کا دور ہے، تکبر دکھاؤ گے، کل تیار ہو جاؤ، کمزوری آئے گی اور اس کمزوری کے ساتھ ذلت بھی آئے گی۔ دیکھو کمزوری تو سب کو آنی ہے، مثلا ایک آدمی 70 سال کا ہوگا، کمزور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کمزور تو ہوگا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو خلقت میں پلٹا دیتے ہیں، تو بڑھاپے پہ کمزوری آتی ہے، تو طبیعی سی بات ہے۔ لیکن کمزوری آئے ذلت نہ آئے، اس کے لیے کیا کروں؟ کمزوری تو آئے گی، ذلت نہ آئے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب طاقتور ہو تو کسی کو ذلیل مت کرو۔
تو تمہیں کمزوری میں ذلت نہیں آئے گی، لیکن اگر تم نے طاقت میں کسی کو ذلیل کیا کمزوری میں ذلت آئے گی۔ اور یہ وہ قانون ہے جو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نو ایکسیپشن، یہ ہوگا، کیونکہ وہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ قطعی ہوتا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی صحیح تھا، آج بھی صحیح ہے، 2 لاکھ سال بعد بھی صحیح ہوگا۔ تو اگر مجھے اور آپ کو کمزوری میں ذلت سے بچنا ہے تو طاقت میں دوسروں کو ذلیل مت کرو۔ اور یہ بھی بات طے شدہ ہے، طاقت کوئی بھی ہوئی، یہ تو ابھی میں نے عمر کی مثال دی، بڑھاپا آئے گا، عمر کو چھوڑ دو، ہر چیز میں زوال ہے۔ کیوں؟ انہی مولانا نے ارشاد فرمایا الدہر یومان، زمانہ 2 دن ہے، یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارے حق میں ہے، ایک دن تمہارے خلاف۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو زائل نہ ہو۔ میں آج آپ کے سامنے ممبر پہ حاضر ہو کے عرض کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے تھوڑی عزت مل رہی ہے آپ کی بیوی اللہ کی توفیق سے، تو کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عزت ہمیشہ رہے گی؟ آج اس زبان سے جو بولتا ہوں یہ کٹ گئی، نعوذ باللہ، پھر کچھ رہے گا؟ کیا رہے گا؟ خدا نے توفیق نصیب کی حقیر کو، یہ توفیق میں نے کسی گناہ سے سلب کر دی، کیا بچے گا؟ پھر ختم ہو جائے۔ جو کچھ ایسا ہے اگر شکر خدا نہ ہوا، اس کے سامنے سر خم نہ کیا، تواضع انکساری نہ دکھائی، سب نکل جائے گا، چاہے وہ عمر ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ عزت ہو، کوئی بھی چیز۔ امام فرمایا خدایا مجھے عزت دے اور تکبر سے محفوظ فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے، میرے نفس کو بندگی اور عبادت کے لیے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے۔ کس کو کیا خطرہ لگا؟ دولت مند کو خطرہ لگا کہ وہ اپنے دولت کو شوبازی میں استعمال کرے، امام نے فرمایا یہ دے وہ نہ دے۔ اور عبادت کرنے والے کو کیا خطرہ ہے؟ عبادت کرنے والے کو خطرہ یہ کہ یہ آج 2 رکعت زیادہ پڑھے گا اور کل ساری دنیا کو کہے گا یہ سب فاسق ہیں، عبادت گزار تو بس میں ہوں، یہ کرے گا۔ امام فرمایا خدایا عبادت دے اور خود پسندی نہ دے، تو خود پسندی بہت آتی ہے۔ فرمایا میرے نفس کو بندگی اور عبادت کے لیے رام کر اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے۔ اب اگلا دیکھیے مرحلہ، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا اور اسے احسان جتانے سے رائگاں نہ ہونے دے۔ اگر کوئی کسی کو 2 سکے دیتا ہے تو 4 نسلیں اس کو یاد دلاتا ہے، تمہیں یاد ہے؟ جس دن ایک جملہ اس نے یہ کہا، اس کا مطلب ہے اس کا ثواب غارت ہو چکا ہے، الٹا شاید اس نے کوئی گناہ کسب کر لیا۔ امام فرمانے یہ خطرہ ہے سب کو، جب کوئی اس طرح دیکھے تب یقین آتا ہے، جب کوئی یہ سارے کنٹرول لگا لے تب یقین آتا ہے۔ امام فرمائے لوگوں کو فیض پہنچا اور اسے احسان جتانے سے رائگاں نہ ہونے دے، مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما اور غرور اور تفاخر سے محفوظ فرما۔ ایک آدمی اخلاق کا اچھا ہوتا ہے، جھک جھک کے مل رہا ہوتا ہے اور اندر سے کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ اخلاق کوئی ہو تو میرا جیسا ہو۔ ختم، غارت ہو چکا۔ امام نے یہ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے امام نے ہر مشکل کو بیان کیا کہ دیکھو یہ کرنا اور اس سے بچنا۔ آگے کی جملات بہت اور زیادہ بہت خوبصورتی کی طرف جاتے ہوئے، کل انشاءاللہ بس اور میں آپ کی خدمت میں چند جملات اس سے عرض کروں گا، پھر کسی اور دعا سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں توجہ دینی پڑے گی، ضائع نہ ہو جائے ہم سے۔ یہ جو جملات ہیں یہ ہر کام کے لیے ہیں، یہ یقین کا سبب ہے، یہ تزکیہ نفس ہے، یہ وہ دولت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی دعاؤں میں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دعاؤں کا اثر یہ ہوگا کہ میں نے 5 لاکھ روپے لیے قرض وہ اتر جائے گا،
بھائی یہ چھوٹا اثر ہے. ہم اور آپ تہذیب نفس پہ جائیں انشاءاللہ. ابھی دیکھیں بات ہوئی کہ جن لوگوں نے وہ یقین حاصل کیا وہ کربلا میں امام کا ساتھ دے سکے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہ مولانا ہم تو کربلا میں نہیں ہیں, 1400 سال گزر گئے, 61 ہجری میں کربلا ہوئی تھی, اب تھوڑی کربلا. تو بھائی کیا کربلا دوبارہ نہیں آئے گی کیا امام کے بارے سے تشریف, میں جملہ بھی نہیں کہوں گا, قطعاً تشریف لائیں گے. یہ دوبارہ وہی معرکہ شروع ہوگا. شاید ابھی ہو رہا ہو. وہ جو محترم سید حسن نصر اللہ نے کہا جو مبالغہ آ رہا ہے تو نہیں کرتے یہ لوگ, انہوں نے کہا یہ یمن آج کی کربلا ہے. جس طرح ظالم تھا, مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا, انہوں نے کہا یہ کربلا کی طرح بنا ہوا ہے. جب مظلوم کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لو. یہ سب چیزیں ہیں. صرف اگر کوئی منتظر ہے کہ ہمیں ایک معصوم حجت خدا میدان کے اندر نظر آئے, وہ بھی ہوگا. لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم تیار نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ چیزیں جو ہمیں تیار کرنے کے لیے دی گئی ہیں کہ بھئی تزکیہ نفس کرو, اپنے اوپر محنت کرو.